بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگین انصاری شیخوپورہ، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرة والأولى۔ صدق اللہ العظیم۔ بھلا کیا تم نے اے مشرکو لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم اور گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورۃ النجم کی آیات 19 تا 25 ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی شانہ نے شان نبوت اور رسالت کا تذکرہ اس پیرائے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبوت کے اختتام پر، نبوت و رسالت کے حامل اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں اپنی قدرت کی رب نے عظیم ترین آیات اور نشانیاں دکھلائیں، اور ایک چیز کا بھی دلیل کے ساتھ جس کا دین حق، دین اسلام سے تعلق ہو،
انسان نہ اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ دلیل لا کر اس کا توڑ اس کے لیے ممکن ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ میں سورج کو جب کافی اوپر آئے گا پھونکے مار کر بجھا دوں گا، تو ایک کیا سارے انسان اور مخلوقات روئے زمین پر آباد تم سارے پھونکے مارتے رہو، وہ تو تمہارے سر سے اوپر تھوڑی سی اٹھ کر ختم ہو جائیں گی۔ سورج تو اسی طرح منور اور روشن اور اپنی رب کی راہ پر لگایا ہوا چلتا رہے گا۔ تو یہ مضمون سورۃ النجم، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور اس کی تشریح اور تفسیر میں لکھا ہے ایک ستارہ بھی نجم ہے، اور اس میں جن سارے ستاروں کا نام بھی نجم ہے، اور ایک ثریا ستاروں کا غنچہ اور گچھا ہے، اس کا نام بھی، ہم اس کو خطی پنجابی میں اور ترنگڑ وہ جو خطی ہے نا گنچا ہے ستاروں کا، اس کو ثریا کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی مراد ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبیوں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراجم منیرن، وہ روشن سورج ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، ان کی روشنی اس میں ضم ہو جاتی ہے، اور نور کی اس کثرت میں وہ نظر نہیں آتے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے پھر وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم ارشاد فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اظہر من الشمس کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ خبریں دیتے ہیں ہم نے آنکھوں سے بھی ان کو دکھایا ہے۔ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، 7 آسمانوں کی اللہ نے سیر کروائی معراج کی رات۔ عرش اور کرسی کا ذکر ہے، لوح محفوظ کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال لا حد، اور اس کے لیے کوئی ذات اور صفات میں کنارہ، ابتدا انتہا سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو سب سے زیادہ قرب اور رویت کا مسئلہ بھی گزرا کہ ایک ہی اللہ کے نبی ایسے ہوئے جن کو یہ معراج اور عروج اور اوپر کے جہانوں کی سیر اور اللہ کا قرب اور اللہ کو دیکھنے کا موقع خود عطا کیا اللہ تعالی شانہ نے، اور اس سارے کو ذکر کر کے رسالت کو پکا اور پختہ ہر اعتبار سے ان کا درس اور سبق کیا ہے اور خلاصہ کیا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو محمد الرسول اللہ کہو گے اس سے ملے گا تمہیں کیا؟ سب سے بڑی حقیقت کہ الہ کوئی بھی نہیں، زمینوں میں آسمانوں میں ایک ہی سچا بادشاہ شہنشاہ، جس کی طاقت، قوت، قدرت اور ساری صفات لامحدود طاقتوں کا مالک، اور اس کے مقابلے میں چھوٹے موٹے بت اور بتنیاں، وہ دیوتا کہتے تھے مورتیوں کو، اور ساتھ میں انہوں نے دیویاں بھی بنا رکھی تھی۔ 3 دیویاں عربوں کی بڑی مشہور تھی، ان کا ذکر ان آیات کے شروع میں فرمایا، لات، عزا اور منات، 3 بت ان کے، اور یہ تینوں مونس کہلاتی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی گھڑی ہوئی تھی کہ جیسے فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اے بھی تینے رب دیاں تیاں ہیں، توبہ تو اللہ کی بیٹیاں اور ہوں وہ پتھر کی بنی ہوئی اور تمہارے ہاتھوں کی گھڑی ہوئی، اور تم اتنا بڑا بدنما گندا جھوٹ بولو، رب کی بیٹیاں ہیں۔ اور اپنا معاملہ اللہ پاک فرماتے ہیں اَلَکُمُ الذَّکَرُ، تمہیں صرف بیٹے پسند ہیں، اور بیٹیوں سے تمہیں ہے نفرت، اور ان کو زندہ درگور بھی کرتے ہو اس نفرت کا اظہار۔
اور ساتھ ہی والہ الانثی، اللہ کی بیٹیاں قرار بھی دیتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، جو چیز ایک مخلوق کو نہیں پسند وہ رب کے پلے زبردستی باندھنے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 3 بت تھے ان کے، دیویاں تھیں، لات، عزیٰ اور منات۔ عزیٰ جو تھا وہ مکے کے قریب ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کے لیے دعویٰ قریش کا تھا، اور بنو کنانہ بہت بڑا قبیلہ، یہ دونوں کہتے تھے یہ خاص طور پر ہمارا رب ہے، یہ جو دیوی ہے ہماری ہے، اس پر کوئی دوسرا نہ دعویٰ کرے۔ اور یہ لات جو تھا یہ طائف والوں کا ایک بت تھا، اس سے ذرا دور تھا۔ اور تیسرا فرمایا منات الثالثۃ الاخری، یہ جو یثرب میں، جس کا بعد میں نام مدینہ الرسول اور ہم سب مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں کے جو مشرک قبائل تھے یہودیوں کے علاوہ، اوس تھا، خزرج تھا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، نور ہدایت سے اللہ نے منور بھی فرما دیا، ان کا کفر و شرک ختم ہو گیا۔ جب ہم مدینے میں تشریف لے گئے تو یہ پورے کے پورے قبائل مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ان کا جو بت تھا زمانہ جاہلیت میں بڑا، اس کا نام انہوں نے منات رکھا ہوا تھا۔ یہ پہلے دونوں سے زیادہ دور اور مکے سے کافی دور، ادھر سے مدینے کے قریب پڑتا تھا یثرب کے۔ تو جب فتح مکہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، باہر ٹھہرے، ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے گھر کو اس نجاست، بتوں کی نجاست سے پاک کر دو۔ سارے اندر باہر جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے الگ ایک ان کا خدا تھا، فرمایا سب کو توڑ پھوڑ کر کے ان کو ڈھیر کر دو اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ جب وہ اٹھا دیے گئے، توڑ دیے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ اس مبارک عمل میں اپنی چھڑی عصا سے وہ جو مورتیاں تھیں ان کو دھکا دیتے، نیچے گراتے چھڑی سے، اور اس وقت قرآن کی آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق صرف اللہ کی ذات ہے، باقی یہ بت، یہ تمہاری مورتیاں، یہ تمہارے دیوتا، یہ کچھ بھی نہیں، ان کا صرف ایک نام تم نے، تمہارے باپ دادوں نے رکھ کر باتیں منسوب کی ہوئی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اس وقت کہ اب قیامت تو آ جائے گی، اللہ کے گھر کو کوئی ملوث کسی نجاست اور بت سے نہیں کر سکے گا۔ اور 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، اللہ نے اس مرکز توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پاک کیے ہوئے گھر کو اب تک اور پھر تا قیامت محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہاں ان آیات میں انہی کا ذکر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، وہ پاک ذات ہے۔ اچھا، ایک سوال آخر میں ارشاد فرمایا، ام للانسان ما تمنا، تم جو مرادیں اور منتیں سے مانگتے ہو کیا سب کچھ تمہیں یہ دے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک بھوکا جاتا ہے، ایک بے مال فقیر، اور سارا دن اور رات اور مہینہ اور سال بھی ان کے آگے ڈنڈوت کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے۔ ہمارے تو طریقے سارے اسلامی اور خوبیوں والے، ہم رب سے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، وہ ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ جوڑ چھوڑ جو بھی کرو وہ تمہیں دیتے ہیں جو تم مانگتے ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیتے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ خواہشیں تمہاری پوری ہوتی ہیں وہ بھی رب کرتا ہے، اور جو نہیں پوری ہوتی تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کو نہیں دینی۔ تو دنیا اور آخرت کی ساری ہی چیزیں ایک اللہ کے کنٹرول میں ہیں، صحت اور بیماری، مالداری اور فقر، اور سب چیزیں، اولاد کا دینا نہ دینا، عزت ذلت کے، یہ فیصلے ہیں رب کریم کے۔
اور تم منسوب کرتے ہو بتوں سے۔ ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، جو قرآن میں خلاصہ نکلتا ہے، واقعتاً دل کو کھینچتا ہے، یہ اندر کا نور ہے۔ ساری بات کو دو لفظوں میں پھر ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ، کس کے کنٹرول میں ہے، کس کی قدرت کے تحت میں ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ کیا ایک جہان آخرت کا؟ فرمایا نہیں، دونوں، الآخرۃ والأولی۔ پھر قرآن میں نکات ہیں کہ آخرت تو بعد میں آئے گی، اور ذکر اس کا پہلے کیا اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ جہان بہت ہی بڑا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چھوٹی تھی، تھوڑی تھی، ناقص تھی، اس کو بعد میں رکھا۔ الآخرۃ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا مضمون میں غور کیا جائے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا پہلے ذکر کرنا، یہ سب اللہ کی تخلیق، اور اس نے کسی کو اس کی چابیاں نہیں دی۔ بڑی بڑی لوگ گپے لگاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی، پچھلی اقوام بھی، مسلمان کہلانے والے کچھ کالے گروہ بھی، کہ ساریاں چابیاں دا گچھا جڑا حضرت علی کو ہونا ہے، تو جڑا یا علی مدد آکھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں کہتا انہوں سائیاں کھینچ کے دوزخے وار دی۔ یہ کہیں بھی اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا، اور پورے دین میں کہیں ثابت نہیں کہ رب نے جنت بنائی اور دروازے لگا کر چابیاں، وہ یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام کو دی، کسی کو نہیں دی۔ پھر رب تو رب نہ رہا، دوسرے رب بن گئے۔ حق تعالی شانہ نے مضمون توحید دیا ہے، اس کو پختہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور ہمیں درس دیا کہ ایمان کو تازہ رکھا کرو، تمہارے ایمان پر بہار ہونی چاہیے۔ اور وہ بہار کیا ہے ایمان کی؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم سب مسلمانوں کو تمام فرائض بالخصوص نماز کی پابندی نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا نور عطا فرما، ہمیں ہماری نسلوں میں اس نور کو، اس فیض کو جاری فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد، اہل تعلق، چھوٹے بڑے، ہمارے دینی دنیاوی محسنین دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش فرما۔ سب مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ اس عظیم ترین جہان کے لیے اپنے کھاتے میں یا اللہ نیک اعمال کی کثرت نصیب فرما، اسے قبول فرما، ہر چیز سنت کے مطابق اس نور میں کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نجم کی آیات مبارکہ 19 تا 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ولاگ آج کا ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔